اچھا ایک اس کی حیثیت ہے پولیٹیکل حیثیت، اور پولیٹیکل حیثیت ہے مسلمانوں کی غیر مسلموں کے مقابلے میں۔ بالکل صحیح۔ وہ جو پولیٹیکل حیثیت ہے اس میں آپ تمام مسلمانوں کو، اپنے مکتب فکر کے مسلمان کو بھی اور دوسرے مکاتب فکر کے مسلمانوں کو بھی، چاہے آپ کا آپس میں جتنا مرضی اختلاف ہو، آپ غیر مسلموں کے مقابلے میں اس کو اسی طرح ڈیل کریں گے جیسے آپ باقی مسلمانوں کو ڈیل کر رہے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عبداللہ بن ابی جیسا منافق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کوئی اور ہوگا نہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بن مصطلق سے واپس آئے اور وہ واقعہ ہوا جب سورہ منافق نازل ہوئی، سارے معاملات معلوم ہیں۔ اب اس موقع پر لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو قتل کرتے ہیں۔ قتل کرتے وقت الفاظ سنیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اضرب عنق ھذا الخبیث، اضرب عنق ھذا المنافق، میں اس منافق کی گردن مار دوں، میں اس خبیث کی گردن۔ اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بھی نہیں فرمایا کہ وہ خبیث نہ کہو کیونکہ وہ خبیث تھا، آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ اس کو منافق نہ کہو، وہ منافق بھی تھا۔ اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو قتل نہیں کرنا، اس لیے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے۔ کیوں کہ اس کی جو پولیٹیکل حیثیت ہے وہ ساتھی کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بھی ہمارا اختلاف ہو، میں یہ ایک بات کرتا ہوں، آپ ذرا فرق کے اس ڈسٹینس کو سمجھیے، فرق کی نوعیت کو سمجھے۔ کیا آج کے ہمارے کسی مسلمان کے ساتھ ہمارا فرق اس فرق سے زیادہ ہے جتنا فرق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا اور عبداللہ بن ابی کا تھا؟ اللہ اگر اس سے زیادہ فرق ہے تو پھر آپ کہیں کہ جناب ہم تو اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ہم تو اس کے ساتھ نہیں ہیں، پھر آپ بیٹھ کے کہیں کہ کس کو شہید کہنا ہے کس کو نہیں کہنا، پھر آپ یہ بحثیں ساری سوشل میڈیا کے اوپر بھر دیں، پھر سارا کچھ کریں آپ۔ اگر اس سے کم فرق ہے تو کچھ اللہ کا خوف کریں، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ لیں، کوئی کلمہ پڑھنے والے کو کلمہ اس کے کلمے کو دیکھ لیں، دیکھیں جتنے مذہبی اختلافات ہوں آپ خاموش رہ سکتے ہیں۔ اس نے کوئی گستاخی نہیں کی تھی، عبداللہ بن ابی نے نبی پاک، اس نے تو صحابہ کی شان میں کیا، اس نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی بھی۔ تو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اس فرق کے باوجود اگر وہ ساتھی ہو سکتا ہے تو آج اگر کوئی گستاخ صحابہ بھی ہے تو غیر مسلموں کے مقابلے میں آپ کا ساتھی ہو سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ باقی جو فقہی معاملہ ہے اس کا جو جرم ہے وہ وہیں کا وہیں رہے گا۔ آپ اس کے مجرم ہونے کو آپ کسی طرح بھی ثابت کریں وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ بالکل صحیح۔ اس کا جرم وہیں کا وہیں ہے، لیکن غیر مسلموں کے مقابلے میں آپ بالکل اس کو مسلمانوں میں شامل کریں گے، یوں ایک گروپ بنیں گے، ایک جتھا بنیں گے، پھر آپ غیر مسلموں کے، یہ پولیٹیکل حیثیت یہ ہے، اور اس کو جب تک مسلمان نہیں سمجھیں گے اسی طرح مار کھاتے رہیں گے ایک ایک کر کے۔ فرقہ واریت کو انہوں نے ایسا ہوا دی ہے اور اب سارے مسلمانوں کو لڑا دیا ہے، اور یہ دیکھیں ہمیشہ سے فرقہ واریت تھی، لیکن اب ہمارے دشمن نے بڑے ہی سیانف کے ساتھ اور بڑی چالاکی کے ساتھ اس فرقہ واریت کو استعمال کیا ہے، اور ہم سارے استعمال ہو گئے ہیں اور ہو رہے ہیں مسلسل۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں یہ سوال آپ نے کر دیا، مجھے صحیح میں عرض کروں، مجھے تو آگ لگ گئی یہ سوال سن کے، یعنی ہم کیسے لوگ ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو مسلمانوں کو مسلمان سمجھیں، اور جو مسلمان ہیں ان کو کم از کم آپ فقہی حوالے سے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کافروں کے مقابلے میں تو آپ جو مرضی ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگائیں، اور جو مجرم ہے اس کو مجرم سمجھیں، اور وہ مجرم ہے۔ عبداللہ بن ابی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خباثت سے بری کیا نہ منافقت سے بری کیا، بالکل اس کے باوجود اس کو ساتھی کہا۔ اگر اتنے بڑے ڈیفرنس کے ساتھ ہم بھی کہیں ہیں، ہمارا ڈیفرنس تو بہت کم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن ابی کے آپس کے فرق کے نسبت، لہذا ہمیں ان سب کو ایک جیسا ڈیل کرنا چاہیے، اور کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ ہم ان کے لیے دعائیں بھی کریں، ان کو اپنا بھی سمجھیں، اور غیر مسلموں کے مقابلے میں تو لازماً اپنا سمجھیں۔ یہ حالات اس وقت اس طرح کے متقاضی نہیں ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کریں اور ٹی وی پہ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کریں۔ میں تو سوشل میڈیا کے اوپر آج کل جو دیکھیں فلاں ملک پر حملہ ہوا ہے، فلاں ہمارا نہیں ہے، فلاں فلاں کا ہے، وہ فلاں، وہی جو ہیں وہ مجرم ہیں، مارنے والے ہم سب کو ایک سمجھ رہے ہیں، وہ سارے ہمیں ایک سمجھ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہم ایک نہیں ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، میری سمجھ کے اندر اگر کوئی کمی خرابی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے، اور ہم سب اس طریقے پہ چلیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ جی آپ نے اس حضرت کی باتیں سنی تو بہت اچھی باتیں کر رہے تھے، اور میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے مظلوم کا ساتھ دیں، باقی آپ جو ہے اس کا ایمان، اس کی شہادت اور ان چیزوں میں نہ پڑیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے عقائد درست نہیں تھے یا جو بھی تھا تو آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں، لیکن یہ تو نہ کہیں کہ یہ تو ایک فرقے کی لڑائی ہے، بلکہ ہم تو سب ان کے سامنے ہیں، یعنی کافروں کے مقابلے میں،
اور چونکہ یہ اگرچہ ان کے عقائد درست نہیں ہیں تو پھر بھی تو اسلام کے تو یہ قریب ہے بنسبت کافروں کے. بس یہی بات تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد فرمائے، ظالم کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.